اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم. لطفاً توجہ کنید، برائے مہربانی توجہ فرمائیں. آموزش فعل، فعل کی تعلیم، فعل کی آموزش. ٹھیک، فعل کیا چیز ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. فعل یعنی کام، فعل یعنی کام. اب یہاں جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک مصدر ہے حسن. حسن ٹھیک، کیا ہے؟ حسن. مصدر سے فعل بنایا جاتا ہے. فعل کس سے بنتا ہے؟ مصدر. تو سب سے پہلے آپ مصدر سمجھیے کہ مصدر کیا ہوتا ہے. مصدر، سب سے پہلے مصدر کی تعریف. مصدر ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ جو کسی فعل پر دلالت کرے، جو کسی فعل کو بتائے. جیسے کھانا پینا سونا جاگنا یہ سب کام ہے، جو کسی کام کو بتائے. سمجھ رہے ہیں؟ مصدر وہ کلمہ ہے جو کسی کام پر دلالت کرے، جو کسی کام کو بتائے، جس سے کوئی کام سمجھ میں آئے. ٹھیک، جیسے لکھنا پڑھنا سونا جاگنا ہنسنا رونا دیکھنا وغیرہ وغیرہ ہے نا، یہ مصدر ہو گیا. مصدر وہ کلمہ ہے جو کسی کام پر دلالت کرے. ٹھیک، یہ اس کی تعریف ہو گئی مصدر کی. ٹھیک، جیسے لکھنا پڑھنا دیکھنا وغیرہ وغیرہ. ہماری اردو زبان میں مصدر کی پہچان نہ ہے. ایک پہچان ہوتی ہے، اس کو مصدر کو آپ پہچان سکتے ہیں، جس کے آخر میں نہ آتا ہے. جاگنا سونا پڑھنا لکھنا، نہ آتا ہے، سب میں نہ ہے، اس میں بھی نہ ہے، اس میں بھی نہ ہے. یہ ہماری زبان میں. فارسی زبان میں بھی مصدر کی پہچان بتائی گئی ہے. آپ مصدر کو اس کی علامت سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ مصدر ہے. کیا ہے؟ جس کلمے کے آخر میں دن یا تن ہو. ایک پہلی بات، جس کلمے کے آخر میں دن یا تن ہو، دال نون اور تے نون ہو. ایک، یہ پہلی چیز. دوسرے، اور اس سے دوسرے افعال یعنی فعل بنتے ہیں. یہ مصدر کی پہچان. فارسی زبان میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں دن یا تن ہو ایک، اور اس سے دوسرے افعال بنتے ہوں تو اسے مصدر کہیں گے. یہ مصدر کی پہچان ہے. جس کلمے کے آخر میں آپ کو دن یا تن، دیکھو یا تن ہے تینون، ہم نے دیا دادن. ٹھیک، دن آ گیا نوشتن، تینون آ گیا، یہ مصدر ہے. ٹھیک، کوئی بھی فعل ہو وہ مصدر سے بنتا ہے. فعل ہمیشہ مصدر سے بنتا ہے. فعل ہمیشہ مصدر سے بنتا ہے.
مصدر کیا ہے؟ مصدر وہ کلمہ ہے کہ جو کسی فعل پر دلالت کرے۔ فارسی میں مصدر کی پہچان کیا ہے؟ فارسی میں مصدر کی پہچان دن اور تن ہے، یعنی جس کلمے کے آخر میں دن یا تن ہو اور اس سے دوسرے افعال بنتے ہوں تو اسے کیا کہیں گے؟ مصدر کہیں گے۔ اب کیسے بنتا ہے یہ توجہ آپ فرما لیں، ٹھیک؟ یہ مصدر ابھی رہنے دیتے ہیں۔ مصدر سے فعل بنتا السلام علیکم آداب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مصدر سے فعل بنتا کیسے؟ اب فعل چونکہ الگ الگ قسمیں ہیں فعل کی، سارے افعال ابھی آپ کو نہیں بتائیں گے، آپ کے لیے سنگین ہے یہ بات، آپ لوگوں کی سطح کی نہیں ہے، ابھی آگے بتائیں گے۔ ابھی فی الحال جو سب سے آسان ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ فعل الگ الگ قسم کا ہوتا ہے۔ فعل کی سب سے پہلے 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، ماضی مضارع اور اس کے بعد امر۔ یہ فعل کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر۔ یا آپ اس کو چھوڑ رہنے دیں، فعل کی 3 قسمیں آپ اس کو رہنے دیں، یہ والی تقسیم نہیں۔ فعل ماضی، حال، مستقبل، یہ والے لکھنا مستقبل۔ فعل 3 طریقے کا ہوتا ہے، فعل یا ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے۔ ماضی یعنی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو، جو بیتے ہوئے سمے میں ہو چکا ہو، اس کو کہتے ہیں ماضی۔ جیسے اس نے کھایا، اس نے پیا، وہ گیا۔ گیا یعنی جا چکا ہے، ایسا تو نہیں گیا جا رہا ہے ابھی۔ حال جو موجودہ زمانے میں، جو موجودہ زمانے میں فعل انجام پائے اس کو کہتے ہیں حال۔ جیسے وہ لکھتا ہے، پڑھتا ہے، یعنی جاگتا ہے، سوتا ہے نا۔ مستقبل یعنی جو آئندہ انجام پائے گا، جیسے وہ جائے گا، وہ سوئے گا، وہ لکھے گا، وہ پڑھے گا۔ تو ابھی اس میں سے اس کو ہم دیکھتے ہیں، فعل ماضی۔ فعل ماضی کیسے بنتا ہے؟ مصدر سے۔ کس سے بنے گا؟ مصدر سے۔ کیسے بنتا ہے؟ مصدر کے آخر میں جو نون ہے، نون اس کو کٹ کر دو، حذف کر دو تو ماضی بن جائے گا، ختم۔ مصدر کے آخر سے اگر نون کو حذف کر دیا جائے تو فعل ماضی بن جاتا ہے۔ ہستن سے کیا ہو جائے گا؟ ہست۔ دادن سے کیا ہو جائے گا؟ داد۔ نوشتن سے کیا ہو جائے گا؟ نوشت۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک بار پھر دوہراتا ہوں، ایک بار پھر غور کیجئے آپ لوگ۔ فعل مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ فعل کس سے بنتا ہے؟ مصدر۔ ہاں، فعل خود نہیں ہوتا۔ اگر مصدر مین مصدر ابھی لکھایا تھا، آپ تھوڑی لیٹ آ گئی۔ اگر ہم جوائن کر رہے تھے، جوائن نہیں ہو رہا تھا۔ مصدر اس کلمے کو کہا جاتا ہے جو کسی کام پر دلالت کرے، جو کسی کام کو بتائے۔ مصدر ایسا کلمہ جو کسی کام کو بتائے، جو کسی کام پر دلالت کرے، جیسے لکھنا، پڑھنا، سونا، جاگنا، کھانا، دیکھنا، ٹھیک، وغیرہ وغیرہ۔ ہماری اردو زبان میں جس کے آخر میں نا ہوتا ہے، ٹھیک۔ مصدر اس کلمے کو کہا جاتا ہے، اس اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی فعل پر دلالت کرے، جو کسی کام پر دلالت کرے، جو کسی کام کو بتائے۔ انگلش میں کیا کہیں گے مصدر کو؟ اب انگلش میں مصدر کو کیا کہتے ہیں؟ وہاں جو ورب بنائے جاتے ہیں تو ورب کس سے بنتے ہیں؟ نہ ورب تو فعل ہو گیا۔ ورب جو بنایا جاتا ہے وہ کہاں سے بنتا ہے؟ اس کا ریشہ کیا ہوتا ہے؟ ورب خود وجود میں نہیں آتا ہے، ورب کو کسی دوسرے کلمے سے لیا جاتا ہے۔ جی، سبجیکٹ جس کو بولتے ہیں۔ ہاں جی جی۔
ٹھیک، مصدر سمجھ میں آ گیا؟ جی اگر فارسی زبان میں مصدر کی ایک علامت ہے، پہچان ہے، آپ اس علامت کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ مصدر ہے۔ وہ پہچان کیا ہے؟ مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے۔ فارسی زبان میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کلمے کے آخر میں یا دن ہوگا یا تن ہوگا، ایک، یہ پہلی شرط ہے، دال نون یا تے نون، ٹھیک؟ جیسے میں نے لکھا ہستن دادن نوشتن، کسی میں تے نون آیا ہے، کسی میں دال نون آیا ہے، ایک دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے دوسرے فعل بھی بنتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ آخر میں دال نون یا تے نون تو ہے لیکن اس سے دوسرے فعل نہیں بنتے، جیسے مثال کے طور پہ گردن، گردن یا برتن، اس کے آخر میں ہے تے نون ہے، اس کے آخر میں دال نون ہے، پہلی چیز تو ہو گئی، لیکن آپ اس سے دوسرے فعل بنائیں گے تو فعل نہیں بنے گا، یہ اسم ہے، گردن یعنی گردن، برتن یعنی فرض کر لو۔ جی اگر یہ تو دو شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ دال نون ہو یا تے نون، دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے دوسرے افعال بنائے جائیں، اس سے دوسرے افعال نکلے، ٹھیک؟ اب افعال آ جاؤ، فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے انجام پانے پر دلالت کرے، جو کسی کام کے ہونے کو بتائے، جو کسی کام کے ہونے کو بتائے۔ فعل تین طریقے کا ہوتا ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی یعنی فعل ماضی یعنی وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں انجام پایا ہو، جو بیتے ہوئے سمے میں انجام پایا ہو، جیسے اس نے لکھا، اس نے کھایا، ہم نے پڑھا، تم سب نے دیکھا وغیرہ۔ حال یعنی فعل حال اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جو موجودہ زمانے میں انجام پا رہا ہے، جو موجودہ زمانے میں موجودہ وقت میں انجام پا رہا ہے، جیسے وہ لکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ سنتا ہے۔ مستقبل جو آنے والے زمانے میں کسی کام کے انجام پانے پر دلالت کرے، یا آنے والے زمانے میں جو انجام پائے، جیسے وہ جائے گا، وہ سوئے گا، وہ پڑھے گا، وہ لکھے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب کی وجہ سے ابھی رہنے دیں، آپ لوگوں کو الجھانا نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں بتا رہا تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ مصدر سمجھ میں آ گئی، فعل چونکہ مصدر سے بنتے ہیں، نکلتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے مصدر بتایا۔ اب فعل میں سے بس ایک فعل خالی آپ کو بتاؤں گا، فعل ماضی۔ کیا ہے؟ فعل ماضی۔ فعل ماضی وہ فعل کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے۔ یہ کیسے بنتا ہے؟ مصدر سے بنتا ہے۔ کیسے؟ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نون حذف کر دو، نون گرا دو تو فعل ماضی بن جائے گا۔ جیسے ہستن سے ہست، ہستن یعنی ہونا، ہست یعنی ہے، دادن دینا، داد اس نے دیا، نوشتن لکھنا، ماضی بنائیں گے تو ہو جائے گا نوشت اس نے لکھا، ٹھیک؟ اب یہ بن گیا۔ اب یہ جو ہست ہے یہ ہم کو پڑھنا ہے ابھی۔ ہست جس طریقے سے اس سے پہلے والے فعل دارد دارند تھا، ویسے ہی اس کے 6 صیغے آئیں گے، ہست، ہستند، ہستند، ہستی، ہستید، ہستم، ہستی۔ اور یہ بھی جس طریقے سے فعل دارد جس طریقے سے جن ضمیروں کے ساتھ استعمال ہوتا تھا ویسے ہی یہ بھی ہے، بالکل ویسے ہی ہے۔ ہست او کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، او ہست، یا ہست کو کبھی کبھی ہا کو ہٹا دیتے ہیں، وہاں پہ الف لکھا جاتا ہے است۔ است اور ہست میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ہست اور است دونوں کیا ہے؟ ایک ہی معنی میں، است یعنی ہے، ہست یعنی ہے۔ یہ او کے ساتھ استعمال ہے، او است یا او ہست، آنہا
هستن تو هستی، شما هستید، من ما ٹھیک، ہست ہستند ہستی ہستید ہستم ہستیم، ٹھیک. اس کے بعد ضمیر کے ساتھ اگر آپ استعمال کریں گے تو کہیں گے او ہست آنہا ہستند تو ہستی شما ہستید من ہستم ما ہستیم. اس کو بھی یاد کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ اس میں کتاب میں دیکھیں آموزش فعل من ہستم، ٹھیک ہے، شروع میں من لیا ہے اور بیچ میں جگہ خالی رکھی ہے اور پھر لکھا ہستم. من ہستم میں ہوں، کیا ہوں، بیچ میں جو لکھ دیں گے آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے من استاد ہستم، من طلبے ہستم، من دکتر ہستم، جو بھی آپ کہتے ہیں. من کشاورز یعنی کسان ہوں، ٹھیک. من ہستم میں ہوں، ما ہستیم ہم سب ہیں، تو ہستی تم ہو، شما ہستید تم سب ہو، من تو ہستی شما ہستی تم سب، او ہست یا است وہ ہے، آنا ہستن. اب یہ جس طریقے سے جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے اسی ترتیب سے آپ لوگ یاد کر لیں. اور ایک طرف ضمیر ہے ایک طرف فعل ہے، جو ضمیر جس فعل کے ساتھ لکھی گئی ہے ایسے ہی یہ استعمال ہوگا، آگے پیچھے ہوگا تو غلط ہو جائے گا. من رہے گا تو آخر میں ہستم آئے گا، ما رہے گا شروع میں تو آخر میں ہستیم رہے گا، تو رہے گا تو ہستی، شما رہے گا تو ہستید، او رہے گا تو ہست، آنا رہے گا تو ہستند. اب دیکھو چلو نیچے. من پزشک ہستم، پزشک یعنی ڈاکٹر، من پزشک ہستم میں ڈاکٹر ہوں، ما پزشک ہستیم ہم سب ڈاکٹر ہیں. اب دو ہو گئے، ایک سے زیادہ تو اب ہم لوگ یا ہم سب کہیں گے، ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں من تھا تو لاسٹ میں ہستم تھا، یہاں ما آ گیا تو لاسٹ میں ہستیم آ گیا. تو یہ ترتیب یاد رہے. تو پزشک ہستی تم ڈاکٹر ہو، شما پزشک ہستید تم سب ڈاکٹر ہو، او پزشک است وہ ڈاکٹر ہے، آنہا پزشک ہستند وہ سب ڈاکٹر ہیں. اب گوش کنید و بخوانید، سنیے اور پڑھیے. من استاد ہستم میں استاد ہوں، ما پولیس ہستیم ہم سب پولیس ہیں، تو رفتگر ہستی تو رفتگر ہستی تم جھاڑو دینے والے ہو، تم بھنگی ہو، تم نظافت کار ہو، تو رفتگر ہستی تم جھاڑو دینے والے ہو، شما پرستار ہستید تم سب نرس ہو. پرستار یعنی نرس، جو ڈاکٹر کی ہیلپر ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے نرس، ٹھیک. او رانندے است وہ ڈرائیور ہے، رانندے یعنی ڈرائیور، او رانندے است وہ ڈرائیور ہے، آنہا فضانورد ہستند وہ سب فضاؤں میں خلاؤں میں اڑنے والے ہیں. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کیا بولتے ہیں اس کو، جو انترکش پہ جاتے ہیں، جو لوگ چاند پہ جاتے ہیں، جو فضاؤں میں خلاؤں میں، ڈسکوری وغیرہ میں دیکھا ہے یا مثلا کہ اس پہ ٹی وی چینل وغیرہ پہ دکھاتے رہتے ہیں، ہے نا. ہاں ان کو کہتے ہیں فضا نورد. فضا نورد یعنی فضاؤں میں اڑنے والے، فضاؤں میں جانے والے. تحقیق کے لیے، سمجھ رہے ہیں، کھوج، نئی نئی چیزوں کی کھوج کے لیے جو لوگ فضاؤں میں ہواؤں میں اڑتے ہیں یا ہواؤں کا سفر کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں فضا نورد.
آنہا فضا نورد ہستند، وہ سب فضا نورد ہیں. اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، فضا نورد. اب آپ کا امتحان ہے کامل کنید، مکمل کیجئے، پورا کیجئے. ٹھیک. ماں پولیس کیا رہے گا؟ ہستی ہستم رہے گا. ماں ہے ماں، ماں کے ساتھ ہستیم یعنی ہم سب. ہستیم آتا ہے بیٹا، ہستیم. ابھی یہ لکھا ہے ماں ہستیم، ماں پولیس ہستیم، ہم سب پولیس ہیں. من استاد ہستم احسن. او رفتگر ہست یا است، او ہے نا تو است رہے گا یا ہست رہے گا. اور رفتگر ہست، وہ جھاڑو دینے والا ہے. آنہا پزشک ہستند، من پرستار ہستم، میں نرس ہوں. تو رانندے ہستی، تم ڈرائیور ہو. ماں چوپان ہستیم، ماں چوپان ہستیم، ہم سب چرواہے ہیں. چوپان یعنی ہاں چرواہا. ماں جو جانور چراتے ہیں نا، بھیڑ بکری اونٹ گائے، اس کو کہا جاتا ہے چوپان. ماں چوپان ہستیم. شما فضا نورد ہستید، کیا رہے گا؟ ہستید، تم سب فضا نورد ہو. اب یہاں تصویر دیکھنا ہے کامل کنید، صرف ضمیریں دی گئی ہیں. ٹھیک. تصویر میں جو چیز بنا ہوا ہے وہ آپ کو بتانا ہے، اور پھر ضمیر کے مطابق فعل کو بھی لانا ہے. ٹھیک. ہستم ہستی، ہست ہستیم ہستید اور ہستند میں سے کیا آئے گا؟ جیسے من، یہ کیا بنا ہے پکچر میں؟ تصویر میں ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ٹھیک. تو کیا کہیں گے؟ من پزشک ہستم، من پزشک ہستم، میں ڈاکٹر ہوں. آنہا، یہ سب کیا ہے؟ استاد ہے. تو کیا کہیں گے؟ آنہا استاد، آنہا استاد، جلدی بولو. ہستند کیا ہے؟ آنہا آ گیا تو لاسٹ میں آئے گا ہستند. آنہا استاد ہستند، وہ سب استاد ہیں. او پولیس ہست یا است، الف کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں اور چاہیں تو ہے کے ساتھ، ہست است یا ہست. او پولیس ہست یا او پولیس ہست. شما کیا ہے تصویر میں؟ نرس ہے نا. نرس کو کیا کہتے ہیں؟ رفتگر. نہ نرس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں پرستار. اور شما آیا ہے تو لاسٹ میں کیا آئے گا؟ ہستید. شما پرستار ہستید، تم سب نرس ہو. چلو. من رفتگر ہستم، من رفتگر ہستم، میں نظافتی ہوں، میں جھاڑو دینے والا ہوں. ماں، تصویر میں کیا دکھ رہا ہے؟ ڈرائیور. ڈرائیور کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی اوپر گزرا ہے. رانندے، رانندے تو کیا رہے گا؟ ماں رانندے ہستیم احسن. تو اب یہ فضاؤں میں اڑنے والا. تو فضا نورد ہستی، تو فضا نورد ہستی، تم فضا نورد ہو. آنہا چوپان ہستند، آنہا چوپان ہستند، وہ سب چرواہے ہیں. چلے. گوش کنید و بخوانید، سنیے اور پڑھیے. اب سوال،
آیا شما یعنی تو استاد ہستی. ایک چیز میں بتا دوں آپ کو، ہو سکتا ہے کہ آگے بھی آتا رہے گا یہ، اور یہاں پہ بتا دوں اور آپ جان لیں تو بہتر ہوگا. وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی واحد حاضر جو تو ہے اس کی جگہ احتراماً شما لایا جاتا ہے. ہوتا ہے ایک ہی نفر واحد حاضر تو، لیکن تو کی جگہ ہم شما لاتے ہیں. تو جب تو کی جگہ پہ شما لایا جائے گا تو یہ شما واحد حاضر ہی حساب کیا جائے گا. لاسٹ میں جو فعل لائیں گے تو وہ شما کے مطابق نہیں لائیں گے، یعنی جمع حاضر کا صیغہ نہیں لائیں گے، واحد حاضر ہی لائیں گے. جیسے کہیں گے شما طلب ہستی، نہیں کہیں گے شما طلب ہستی. البتہ وہ بھی کہیں گے تو غلط نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں انسان کو یہ خیال ہو کہ کئی لوگ ہیں، لیکن اگر شروع میں ضمیر لائے ہیں جمع حاضر کی اور لاسٹ میں صیغہ لائے ہیں واحد حاضر کا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر ضمیر کو جو جمع حاضر کی ہے احتراماً لایا گیا ہے. مراد ایک ہی شخص ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ یاد رہے کہ کبھی کبھی احتراماً تو کی جگہ شما لایا جاتا ہے، ٹھیک. اور جب احتراماً تو کی جگہ شما لائیں گے تو آخر میں جو صیغہ لایا جائے گا، جو فعل لایا جائے گا وہ تو کے مطابق ہوگا، شما کے مطابق نہیں ہوگا، ٹھیک. جیسے یہاں پہ ہے دیکھو، آیا شما استاد ہستی، اسی لیے بریکٹ میں تو لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہاں شما تو کی جگہ آیا ہے. تو چونکہ شما تو کی جگہ آیا ہے لہذا آخر میں جو صیغہ لائے ہیں وہ بھی تو کے مطابق لائے ہیں، یعنی واحد حاضر کا صیغہ. آیا شما استاد ہستی، کیا آپ استاد ہیں؟ بلے من استاد ہستم، ہاں میں استاد ہوں. اب یہ شاید پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، ایک بار اور تکرار کر دیتا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. ایک کلمہ ہے کلمہ پرسشی، اس کو کہتے ہیں سوالیہ کلمہ. آیا، آیا کا مطلب ہوتا ہے کیا. آیا کے ذریعے سے جب سوال کرنا ہوتا ہے تو آیا ہمیشہ بیچ میں آتا ہے. چے کا مطلب یہ ہوتا ہے چے یعنی کیا، لیکن یہ چے اس سے الگ دوسری جگہ سوال کیا جاتا ہے، اس سے سوال کرنے کا طریقہ اور ہے. آیا کے ذریعے سے سوال کرنے کا طریقہ اور ہے، لیکن ابھی آپ کو آیا کا میں بتا رہا ہوں. آیا یعنی کیا، ٹھیک. آیا ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے. آیا کیا ہے، ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے. جیسے کہیں گے آیا این درختس، آیا این درختس، آیا تو پزشک ہستی، ٹھیک. یہ سب آیا آ جائے گا، کسی بھی جملے کے شروع میں آیا آ جائے تو وہ جملہ پھر سوالیہ ہو جاتا ہے. ان درختس، یہ درخت ہے، آیا لگا دیا، اب یہی سوال ہو جائے گا. آیا ان درختس، کیا یہ درخت ہے. تو پزشک ہستی، تم ڈاکٹر ہو، ہم نے آیا لگا دیا شروع میں، آیا تم ڈاکٹر ہو، ٹھیک. یہ ایک چیز. دوسری چیز، آیا کے ذریعے جو سوال کیا گیا ہے اس کے جواب کے بارے میں. جب آیا کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے تو اس کا جواب دو طریقے سے دیا جاتا ہے. ایک یا تو ہاں میں ہوگا جواب یا نہ میں. ہاں میں اگر جواب ہوگا تو آیا کو ہٹا کے خالی بلے لگا دیں گے اور باقی پورا جملہ وہی دوہرا دیں گے. جیسے کہیں آیا این درختس، کیا یہ درخت ہے. اگر ہاں کہنا ہے تو آیا کو ہٹا دو اور یہاں پہ بلے این درختس، پورا وہی جملہ ہے.
لیکن اگر آپ کا جواب نا میں ہے، جواب نا میں دینا چاہتے ہیں، تو پہلے آیا کو ہٹائیں گے، وہاں نہ لائیں گے، اور اس کے بعد پھر جس چیز کے بارے میں پوچھا گیا ہے یہ پزشک، اس کو بدلنا پڑے گا، وہاں ہٹا کر کے جو چیز حقیقت میں ہوگی وہ لانا پڑے گا۔ جیسے اوپر والے میں آیا ان درختس کہیں گے کہ نہ، این درخت کی جگہ آپ کیا کہیں گے؟ چوب، فرض کر لو چوب لکڑی ہے۔ آیا تو پزشک ہستی کہیں گے نہ، من پرستار ہستم۔ ٹھیک، جواب دو ہی ہوگا نا، یہاں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب آیا کے ذریعے سے سوال کیا جائے، اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو جواب بالکل آسان ہے، خالی آیا کو ہٹا دیں، اس کی جگہ پر بلے لگا دیں، اور باقی پورا جملہ جو سوال میں تھا وہی جواب میں ہوگا۔ جیسے یہاں پر آیا ان درختس، ہاں میں جواب دینا ہے تو آیا کو ہٹا کے بلے لگا، باقی پورا جملہ وہی رہے گا، بلے ان درختس۔ آیا تو پزشک ہستی، بلے من پزشک ہستم۔ ٹھیک، اگر نا کے ذریعے سے جواب دینا ہے تو دو چیزیں بدلنی پڑے گی، ایک آیا کو ہٹا کر کے وہاں پہ نا، دوسرے جس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اس کو ہٹا کر کے دوسری چیز، جیسے یہاں درخت کے بارے میں سوال ہے تو درخت کو ہٹا کر کے یہاں کچھ بھی لانا پڑے گا، جو چیز رہے گی وہ چیز لائی جائے گی۔ کہا جائے گا کہ نہ ان چوبس، نہ ان فرض کر لیں، کہیں گے کہ نہ ان مدرسیس، نہ ان پسرس، جو بھی کہے گا۔ اس کے بعد آیا تو پزشک ہستی، نہ من پرستار ہستم، من رانندے ہستم، من استاد ہستم، جو ٹھیک سمجھ میں آیا؟ تو یہ رہے ذہن میں ہمیشہ۔ دیکھیں نمبر 2، آیا او رانندے اس۔ اب دیکھیں یہ اوپر والے میں دیکھیں سوال، آیا شما استاد ہستی، تو بلے میں جواب دیا، ٹھیک، تو من استاد ہستم، کچھ بدلا نہیں ہے، خالی ضمیریں تو بدلے گی ہی، ضمیر تو بدلنا ہی بدلنا، ضمیر اگر نہیں بدلے گی تو جواب صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے سوال میں تو آتا ہے تو جواب میں من آتا ہے، سوال میں من آتا ہے تو جواب میں تو آتا ہے، سوال میں اگر شما آیا تو جواب میں ما آئے گا، سوال میں ما آیا تو جواب میں شما آئے گا، تو وہ تو بدلنا ہی ہے، لیکن اور باقی چیز نہیں بدلے گی۔ آیا او رانندیس، کیا وہ ڈرائیور ہے؟ نہ ڈرائیور نہیں ہے، پولیس ہے، تو کہیں گے نہ او پولیس ہے۔ اب دیکھیں یہاں رانندے تھا، یہاں کیا آ گیا؟ پولیس آ گیا۔ آیا شما پزشک ہستید، کیا تم سب ڈاکٹر ہو؟ پہلے ماں پزشک ہستیم، ہاں ہم سب ڈاکٹر ہیں، اور اگر ڈاکٹر نہیں ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ نہ ماں پرستار ہستیم، فرق۔ آیا آنہا پولیس ہستن، کیا وہ سب پولیس ہیں؟ نہ آنہا فضا نورد ہستند، نہیں وہ سب فضا نورد ہیں۔ گفتگو کنید، اب یہ آپ لوگ آپس میں گفتگو کیجئے اور درس کو اپنے مضبوط کیجئے۔ کوئی